الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچا لیے جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اب تو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ، تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ سامعین، آیت کریمہ اور ترجمہ آپ نے سنا۔ آج تک آپ آڈیو کی شکل میں تفسیر سنتے رہتے تھے، انشاءاللہ ایک نئی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرماوے، آپ بھی دعا فرماوے کہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے تفسیری اسباق لے کے روبرو ہوں۔ گزشتہ جنہوں نے تفسیر سنی ہے یا سن رکھی ہوگی، انہوں نے یہ چیز سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، قرآن کی ہدایت کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، یا انسانیت کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا ہے کہ مومنین، متقین اور کفار اور منافقین۔ یہ 3 گروہوں میں اللہ نے انسانیت کو بانٹ دیا۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے نا کہ وطن، رنگ، نسل کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ انسانیت کی تقسیم صرف اس بنیاد پر ہو کہ خدا کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے قرآن کو نہ ماننے والے۔ باقی اور کوئی تقسیم جو ہوتی ہے وہ معقول تقسیم نہیں ہے۔ خیر، تو 3 گروہوں میں اللہ نے انسانیت کو بانٹا۔ ایک تو مومنین، متقین، کہ جنہوں نے قرآنی ہدایت کو سینے سے لگا لیا اور اپنے مقصد کے اندر آگے بڑھ رہے، اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب۔ دوسرا گروہ کفار کا، جو کھلے طور پر قرآنی ہدایت کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا کہ جو قرآنی ہدایت کو تو وہ بھی نہیں مانتے دل سے تو وہ بھی قرآنی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، لیکن اپنی دلیل اغراض کی خاطر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیتے ہیں، دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ تینوں گروہوں کو اللہ اب آیت نمبر 21 کے اندر خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کی جائے اور اس میں اپنی مکمل انرجی، مکمل محنت کو صرف کیا جائے۔ آدھی ادھوری محنت نہیں اور آدھی ادھوری اطاعت نہیں، پوری اطاعت، پوری انرجی اس میں خرچ کی جائے۔ اور دوسرا جز اس کا، عبادت کا، کہ اللہ جو ہمارے خالق ہے، ہمارے رب ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کی بڑائی ہو، وہ استحضار کے ساتھ ہم برائیوں سے بچے، اس کا نام عبادت ہے۔ اب یہ پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا، اعبدوا ربکم۔ اب اس میں کفار بھی ہے، تو کفار کے لیے عبادت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، مطلب کہ مخلوق پرستی سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، توحید اختیار کر لو، توحید کا اقرار کر لو۔ منافقین کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ دلوں میں اخلاص پیدا کرو، نفاق سے باز آ جاؤ۔ ایمان والے جو گنہگار ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مطلب ہوگا کہ آپ ایمان والے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کی مانتے بھی ہو، لیکن پوری طاعت پر آ جاؤ نا، آدھی ادھوری نہیں، مکمل طاعت اختیار کرو۔ اعبدوا ربکم کا ان کے لیے مطلب یہ ہوگا۔ اور جو متقین ہیں،
ایمان والوں میں، تو ان کے لیے مطلب ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، اس عبادت پر جمے رہو، مستقیم رہو، ٹکے رہو۔ خیر، یہ تینوں چاروں گروہوں کے اعتبار سے مطلب ہو گیا۔ الذی خلقکم، ہاں اس سے پہلے یہ سمجھو اعبدوا ربکم، دیکھو اللہ نے ایک چیز کا دعویٰ کیا یا دعوت دی ہمیں کہ عبادت کرو میری، تو اس میں ساتھ میں ربکم اتنے شبد سے، اتنے لفظ سے دلیل بھی دے دی کیوں عبادت کرو میری عبادت اس لیے کرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ میں نے تمہاری تربیت کی ہے، کہ کیسی تربیت کی؟ کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے تو کتنی گندگیوں میں ہوتا ہے، کتنی اندھیریوں میں ہوتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو وہ پاکیزہ بن جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کرتے ہیں، اور اللہ پھر اس کو سننے والا بناتے ہیں، دیکھنے والا بناتے ہیں، جوان کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اور نہ جانے اللہ اس کے اندر کتنے جوہر بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ ایسی تربیت کرنے والے ہیں، جو رب ایسا تربیت کرنے والا ہو، عبادت اسی کی جائے گی، اس لیے اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے بیان کیا کہ اللہ کی صفت خاصہ، اللہ کی جو خاص صفت ہے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، خلقکم والذین من قبلکم، خالی تم کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جتنی ملتیں آئی، جتنی امتیں آئی، سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ من قبلکم کہا، بعدکم نہیں کہا، اس لیے کہ اب بعد میں کوئی امت نہیں آئے گی، نہیں، اور کوئی نیا نبی آنے والا ہے، یہ آخری امت ہے، اور ان کے لیے حکم ہے اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، کہ توحید اختیار کریں گے، عبادت کریں گے، نفاق سے باز آ جائیں گے، اخلاص پیدا کریں گے، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، پوری یقینی بات ہے، اللہ کی طرف سے پوری امید ہے کہ اللہ دنیا کے اندر تو گمراہی سے بچائیں گے، اللہ آخرت میں بھی نجات عطا فرمائیں گے، عذاب سے بچائیں گے۔ توحید کے رنگ میں میرے عزیزو رنگ جاؤ۔ یہ پہلی آیت کی تفسیر ہوئی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اوپر جو اللہ کی صفت خالقیت بیان کی گئی، اس کا تو تعلق بتایا کہ بندوں کی ذات سے ہے نا، کہ بندے پیدا ہوئے تو پیدائش کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، ہماری ذات سے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے اور بھی انعامات ہیں، اور بھی نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے آس پاس ہے، جس کو آفاقی نعمتیں بولتے ہیں۔ تو اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انسان کو خالی پیدا کر کے چھوڑ تھوڑی دینا تھا، پیدا کر کے اس کی بقا، اس کی تربیت کے لیے اسباب بھی مہیا کرنے تھے۔ تو اللہ نے زمین بنائی، زمین کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، نہ ایسی نرم ہے کہ انسان کا پیر گھس جاوے کسی کام کی نہ رہے، نہ ایسی سخت ہے کہ کوئی کام میں نہ آوے، اس کو کھود نہ سکے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان اللہ نے زمین کو بنایا۔ اور والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، کتنا دیدہ زیب کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو طبیعت خوش ہو جاوے، مزاج میں ایک فرحت آ جاوے، اتنا خوبصورت اللہ نے آسمان بنایا۔ اور آسمان بھی ایسا ہی نہیں بنا دیا بلکہ آسمان سے پھر پانی بھی برسایا۔ ہاں، آپ کہو گے کہ بھی پانی تو بادل سے برستا ہے، آسمان سے تھوڑی برستا ہے۔ عام محاورے میں اوپر سے کوئی بھی چیز برسے ٹپکے، اس کو آسمان سے ٹپکنا برسنا کہتے ہیں۔ اللہ نے آسمان میں بارش برسا کر ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ زمین سے طرح طرح کے غلے پھل ہمارے لیے اللہ نے بطور روزی نکالے، کہ جس سے ہماری بقا ہے، ہم باقی رہیں گے، ہماری تربیت ہوگی، ہم ترقی کریں گے، قوت ملے گی۔ یہ سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہے، اللہ کی طرف سے ہماری جو تربیت ہو رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جاوے، اللہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرے، اتنا کچھ کرے، اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ بھی نہ کرے کہ مجھ اکیلے کو مانو، مجھ اکیلے کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مطالبے میں حق بجانب ہے، لیکن پھر بھی غافل انسان کیا کرتا ہے کہ بتوں کو پوجتا ہے، ہاں، مخلوق پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے، غیروں کے سامنے، اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ غلط ہے نا؟
اللہ فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کہ اتنے میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے، ان مربیانہ نعمتوں کے بعد ایک جاہل انسان جس کے اندر کوئی وہ سمجھوں کہ وہ اپنا جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، پھر بھی بصیرت کھو چکا انسان بھی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب قدرت اور تصرفات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، پھر بھی اس کے بعد اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کا مقابل ٹھہرانا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ عقل سے پرے بات ہے۔ اب تو اللہ کا مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یہ ان دو آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ویڈیو میں اتنی بات کافی ہے۔ آپ مزید تفصیل کے ساتھ تفسیر سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ جو آڈیو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ذرا تفصیلی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے پھر رسالت کا مضمون شروع ہوگا وغیرہ، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔